الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے شفاعت عالم کو دل بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کے اندر ایسی کشش رکھی ہوتی ہے کہ انسان ان کا تذکرہ کرے اس کو سکون ملتا ہے، راحت اور چین ملتی ہے. اور ویسے بھی دینی اعتبار سے اگر کوئی انسان مضبوط ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گفتگو کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے اور لوگ اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا تو یہ اعلان ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اس کے لیے محنت اور مشقت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کہ اللہ اس کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ نثر کی صورت میں ہو، وہ اشعار کی صورت میں ہو، وہ تحریر کی صورت میں ہو، وہ تقریر کی صورت میں ہو، اس کو عین عبادت سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ
یہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے اور دین کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ جو ان کے حالات ہیں، جو ان کے واقعات ہیں، وہ پڑھا جائے، وہ سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگیاں بھی انسان پڑھے تو انسان تک رہ جاتا ہے کہ کیسا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں، اور بالخصوص اسلامی تاریخ سے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ ہمیں دیگر چیزیں معلوم ہوتی ہیں، فلاں جگہ پہ ایسا ہوا، فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں تاریخ میں یہ ہوا، لیکن ہماری اپنی تاریخ کیا ہے اس سے ہم بالکل نہ بلدیں۔ اپنی تاریخ سے واقفیت انسان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے کہ جب سے یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی زندگیاں کیسی تھی، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بڑا فرق محسوس کرتے ہیں، اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ محنت اور مشقت بغیر اسباب کے، دنیاوی بغیر اسباب کے جو انہوں نے کی ہے، ہمیں تو اتنے سارے اسباب حاصل ہیں، میں تو آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اس کمی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام سے ملا جائے، ان سے پوچھا جائے کون سی ایسی تاریخ کی کتاب ہمیں بتائیں جو مستند بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ چلے تاریخ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، سیرت تو پڑھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے تو پڑھنا چاہیے، کیسے تنے تنہا بغیر کسی دنیاوی اسباب کے انہوں نے محنت شروع کی، اور اکیلے تھے جب اعلان کیا کہ ابھی لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ امی لقب تھا ان کا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن کیسی زبردست زندگی گزاری، کیسے 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایسی زبردست جماعت تیار کی جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے عرشوں سے سلام نازل کیا ان پر۔ نبی تو نہیں تھے لیکن نبی کے ساتھی ضرور تھے، اور ساتھی ہونے کا ایسا حق ادا کیا انہوں نے کہ اللہ نے عرشوں سے سلام نازل کیا۔ یہ محنت تھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اپنی زندگیاں دیکھیں۔ ایک ایک صحابی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ اصحاب النجوم بأيهم مجدد مهتدين۔ یہ عموماً علماء نے جو خطبے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کو ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو پھر صحابہ نے آگے جو جماعت تیار کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور ایک سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سارا سلسلہ کیسے تھا؟ کوئی ظاہری اسباب دنیاوی بہت بڑی مقدار میں نہیں تھے، بہت مال و دولت ہو ان کے پاس، بڑی ٹیکنالوجی ہو ان کے پاس، بڑے وسائل ہو ان کے پاس، انہوں نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے دن رات ایک کر کے اپنی ساری صلاحیتیں لگا کر اس دین کے باغ کو سینچا ہے۔
اور انہی میں سے ایک صاحب میں حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ، عدل و انصاف کے پیکر، صرف و صفا کے پہاڑ، حیا اور پاکی کے بڑے پورا مجسمہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اگر ان کے دور کے بعد دیکھنی ہو تو عمر بن عبدالعزیز کے اندر ہے، اگر عدالت دیکھنی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ اور حیا دیکھنی ہو، پاک دامنی دیکھنی ہو، شرم دیکھنی ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد، ان کی زندگی کے بعد اگر کسی اور کی زندگی میں نظر آئے گی اس درجے کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ظلم و تقویٰ اگر دیکھنا ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گا، وہ ظلم و تقویٰ اگر ان کے بعد کسی کی زندگی کے اندر دیکھنا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ وہ یوں کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی الف سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا تک جتنے بھی صحابہ ہیں، مطلب الف سے لے کر یا تک جتنے بھی صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ کی صفات کو اگر آپ نے کسی انسان کی زندگی میں اس کی جھلک دیکھنی ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ ایسی بات کا مان شخصیت۔ اور پھر جب انہیں دور حکومت کی 2.5 سال کے اندر دور حکومت تھا، کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، 2.5 سال، وہ ایک تاریخ دور کے اندر سے ایک امید کی کرن تھی مسلمانوں کی۔ بنو امیہ کا جو دور تھا وہ 92 سال کا دور ہے۔ اس 92 سال کے دور میں 2.5 سال کا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کے اندر عدل بھی نظر آتا ہے، جس کے اندر انصاف بھی نظر آتا ہے، جس کے اندر سخاوت بھی نظر آتی ہے، بھائی چارہ اور ہمدردی بھی نظر آتی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود بھی نظر آتی ہے، اور ہر ایک صرف جس صرف کا ذکر کیا جائے اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اور سارے کے سارے جرائم، وہ چوری ہے، وہ رشوت ہے، وہ حرام خوری ہے، وہ زنا ہے، وہ شراب ہے، کوئی بھی خرابی اگر دیکھی جائے تو اس دور میں اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت انہیں عطا کی تھی کہ اس دور میں انہوں نے 2.5 سال کی ایسا محنت کر کے سب کچھ ختم کیا اور ایک حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست ہے۔ ان کی اپنی زندگی دیکھی جائے انتہائی سادہ، کوئی بڑا پروٹوکول نہیں تھا ان کا، کوئی آب و بدل زیادہ نہیں تھی ان کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ترین زندگی تھی ان کی، مشابہت رکھتی تھی ان سے۔ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور جیسے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اگر میں نے کسی کو اس نماز کے قریب ترین دیکھا کہ ان کی نماز آپ علیہ السلام کی نماز سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جیسی نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے انہوں نے زندگی کو پڑھا ہوگا، کیسے نماز سیکھی ہوگی۔ اور حکمران ہیں، مثالیں دینا تو آسان ہے، مثال دے دی جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی فلاں مثالیں دینا بہت آسان ہے، عملی طور پر اس کا اظہار کرنا اور اس کے لیے اقدامات کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام کی نماز سے قریب ترین نماز جو میں نے دیکھی اپنی ساری زندگی کے اندر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے تھے،
ایک ایک حکم کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سوال کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک ایک حکم کو لیا انہوں نے اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ ایسے ایسے برگزیدہ لوگ ہماری تاریخ کے اندر گزرے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ شام کے شہر میں جہاں یہ قبر مبارک ہے، وہاں پہ اس قبر کو اکھاڑا گیا اور ان کی زوجہ کے جسم کو نکالا گیا، باقیات کو نکالا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ہم نے بھی اس کو سن لیا، میڈیا نے بھی اس کو بتا دیا، اب ان کی زندگی تھی کیسے اس کے بارے میں ہمیں نہیں ہے۔ یہ شروع میں میں نے بات کی تھی کہ ہم تعلیم سے واقف ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے تعلیم، اپنے بڑوں کا اپنے اسلام کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب اس سب کے پیچھے کیا محرکات تھے، ان لوگوں کے کیا مقاصد تھے، کیا اسباب تھے، یہ کیوں کیا گیا، یہ تاریخ موضوع ہے۔ لیکن اتنی بڑی ہستی، اتنی برگزیدہ ہستی، یہ جن کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے قریب قریب تھی، مشابہت رکھتی تھی ان سے، ان کے ساتھ ایسا کیا گیا، یہ بڑی ہی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ جب انسان اس بارے میں سوچتا ہے یا پڑھتا ہے تو یہ نہیں کریں کہ خون کی گردش تیز ہو جاتی، جو ہمیں درس دیتے ہیں تحمل کا اور برداشت کا، وہ اپنی زندگیوں کو ذرا دیکھیں کہ کیسا تحمل اور کیسی برداشت اور کتنی زندگی کے اندر ہے۔ آج تک کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتا کہ اسلام کے کسی صاحب نے کوئی ایسی حرکت کی جس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو اور اس نے بغض کے اندر، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر کسی غیر مسلم کی قبر کو کھود کر اس کے جسم کو نکالا ہو اور اس کی واقعات کے ساتھ بے حرمتی کی۔ ہم لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں تو دیکھیں کیسی زندگیاں ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بغض، عداوت، کینہ، حسد اور دشمنیوں سے بھری پڑی ہیں۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، وہ پہلی ذکر کر دیا اللہ نے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گھل مل جائیں گے، آپ کے ساتھ دو میٹھے بول بھی بول دیں گے، آپ کے لیے واہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک ان کو اپنا مفاد حاصل نہیں ہو جاتا، اور جب ان کو اپنا مفاد حاصل ہو جائے گا یہ اپنا کینہ، بغض اور حسد وہیں پہ نکالیں گے۔ اور کفار کے ساتھ جو جہاد ہے وہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اس کے اندر اللہ نے جو اسباب بیان کیے ہیں ان کے اندر یہ سبب بھی بیان کیا ہے کہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو آپ کو بھائی کہیں گے، آپ کو سر سر کہیں گے، جی جی کریں گے، اور جب کہیں بھی ان کو موقع مل جائے جہاں بھی آپ کے اوپر قدرت حاصل کر لے اس وقت کہ آپ ان کا ٹھیک کر کے ڈیمانڈ لیں گے۔ تو یہ زندگی حضرت العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر آج سے ان کے سارے کی زندگی کے اندر، عفو اور درگزر ان کی زندگی کے اندر ایک ایک سچے سے شروع میں ذکر کیا کہ تمام صحابہ کی صفات کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ان کی جھلک آپ کو حضرت العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ دشمن کے ساتھ کیا سلوک تھا ان کا، اور جو ان کی رعایت ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہوا کہ کیرلا کے لیے حضرت العزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ جانے لگے، ایک صاحب سامنے سے آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، کوئی روپا وغیرہ کچھ اس طرح کی لپٹا ہوا کچھ چیز تھی، تو لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بندہ ان کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، اور ادھر سے اس بندے نے یہ سمجھا کہ شاید میری ملاقات
جو ہے وہ حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہو سکے گی. اس غلط فہمی کے اندر اس بندے نے کیا کیا کہ جو صحیفہ لکھا ہوا تھا وہ زور سے پھینکا حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ جا کے چہرے کو پر لگا اور چہرے کو زخمی کر. تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیز دھوپ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس صاحب نے جو صحیفہ روکا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. چہرے مبارک سے خون جاری ہے, رنگت سرخ ہو چکی ہے, لیکن کیا کیا انہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کی حاجت تھی, جو اس کی ضرورت تھی, کہا کہ اس کی حاجت اس کی ضرورت کو پورا کر. کوئی نہ دواری کا اظہار نہیں, کوئی کچھ انتہائی محبت سے کہا کہ اس کی جو ضرورت اس طریقے کی دی ہے مجھے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. یہ طرز زندگی تھا حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ. انتہائی بے ضرر انسان, ایسے انسان کی زندگی جس کی گزری ہو, اس کے بعد 1300 سال گزرنے کے بعد کوئی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان کی قبر مبارک کو نقصان پہنچائے, ان کی باقیات کو نکال کر اس کی بے حرمتی کرے, اس سے بڑی بدت بختی کیا ہوگی اس کی. اور پھر ہماری اپنی حالت کیا ہو چکی ہے, صرف باتوں کی حد تک رہتے ہوئے آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے. پہلے بدبختوں کے لیے کیا ہوتا تھا, کوئی تحریر ہوتی تھی, کوئی تقریر ہوتی تھی, کوئی بیان آ جاتا تھا. مسلمانوں کی خاموشی نے اور مسلمانوں کی سستی نے, مسلمانوں کی اپنی تاریخ کے ساتھ دوری نے یہ نوبت اس نوبت تک پہنچا دیا کہ انہیں اتنی جرت ہو گئی کہ اب یہ مسلمانوں کی اور ایسی عظیم ہستیوں کے قدموں کو اکھاڑیں گے. ایسے باکمال انسان یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت صبح سحری کے ٹائم پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جا رہے تھے, راستے میں بندہ جو ہے اس کے ساتھ ٹھوکر ہو گئی, ٹھوکر لگ گئی اس کے ساتھ, اور غصے میں ہو گیا تھا. پاگل کو نظر نہیں آتا تمہیں, غصے میں تھا, پاگل کو. ایک محافظ کے ساتھ تھا, محافظ اس بندے کی طرف لڑکا کی روک دیا, جو اسے محض سے پوچھا ہے, اور انہوں نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, بڑی برداشت کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں میں پاگل نہیں. میں نے اس کو جواب دے دیا, اس نے مجھے کہا میں نے جواب دیا, بات ختم ہو گئی. اور اس سے کتنی بات ہو گئی کہ پاگل کچھ بڑی بات نہیں کی اس کی. یہ 3 بڑے اعظموں کے اوپر حکومت کرنے والا حکمران ہے, عام آدمی نہیں ہے. آج مجھے اور آپ کو کوئی انسان پاگل کہنے گلی میں چلتے پھرتے 2-4 آدمیوں کے سامنے ہمارا پارا تو نہیں ہو جاتا ہے. ہم تو غصہ کیا اس کی بات دادا تک کو پاگل کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسی عظیم ہستی کتنے تحمل سے اور باری سے جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں, اور میں محافظ کو سے کچھ نہیں کہو, میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کو یہ افسوس اور گزر ان کا, جس نے خود ایسی زندگی گزاری ہو وہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا. جو زخمی حالت میں دھوپ کے اندر کھڑا ہو کے کسی کی حالت کو پورا کرے اور بتائے کہ اس نے مجھے زخمی کی ہے, جس نے خود اپنی زندگی ایسی گزاری اس کو کیا نقصان پہنچائے گا. اور ان عاجزی اور ان کے سارے طبیعت کے اندر وہ بھی بتا کے اللہ نے عطا کی تھی. ایک دفعہ اپنی خادمہ باندھی سے کہا کہ گرمی ہے, ایسا کرو ذرا ہوا دو مجھے. اس کے بعد پنکھی والا جو چیز تھی اس کے بعد اسے ہوا دینے لگی, اور گرمی کے اندر ہوا لگی تو ٹھنڈ سے محسوس ہوئی, اچھا لگا, آنکھ لگی, سو گئی. جب آنکھ کھولی تو دیکھا جو خادمہ تھی وہ سینے اس کے نکلے ہوئے, سینے سے شراب ہو رہا ہے, اور اس کا پک ہوا ہوا ہے, اور یہاں گر پڑی ہے, وہ بھی سو گئی, تھک کے ہار کے, آنکھ لگ گئی. اور پھر دیکھے بڑے پریشان ہوئے, اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پنکھی لی جس چیز سے وہ ہوا دے رہی تھی, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کا حکمران, وہ پنکھی لے کر اس خادمہ کو ہوا دینے لگے. اس کی آنکھ کھلی, اسے چیخنا پکارنا شروع کر دیا کہ آپ امیر المومنین اور مجھے پنکھی چھوڑ رہے ہیں, مجھے ہوا دے رہے ہیں,
میں تو خالقہ ہوں آپ کی. میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کرنے لگی تو آپ نے مجھے ہوا دی, آپ کو کرنے لگی آپ کے پسینے نکلے تو آپ میری ذمہ داری بنی کہ میں آپ کو ہوا دوں. یہ زندگی تھی, یہ عاجزی ان کے سارے تھی. ایک صاحب نے کہا اے زمین پر اللہ کے خلیفہ, مخاطب کر کے حضرت العزیز رحمۃ اللہ علیہ, کہ اے زمین پر اللہ کے خلیفہ, یہ تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. میرا نام عمر, میرے ماں باپ نے رکھا میری پیدائش کے بعد, میں اسلام کو پسند کرتا ہوں. میں نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی, میں اس کنیت کو پسند کرتا ہوں, اس سے مجھے پکارو. پھر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ لوگوں کے امور کو چلانے لگا. مجھے امیر المؤمنین کہا گیا, مجھے یہ نام بھی پسند ہے, لیکن یہ جو تم نے اللہ کا خلیفہ کہہ دیا, میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اللہ کا خلیفہ اپنے آپ کو کہلوا سکتا. اللہ کا خلیفہ تو حضرت داؤد ہو سکتے ہیں, حضرت سلیمان ہو سکتے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. ان کے صحابہ کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو اللہ کا خلیفہ کہا جائے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اللہ کا خلیفہ کہا جائے. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ بنا دیا. اس آیت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس آیت میں جس کی اپنی زندگی ایسی گزری ہو, ایسا بےضرر انسان ہو, ایسا تحمل مزاج ہو, ایسا عفو درگزر کرنے والا ہو, ایسا عشق اور انکساری کی صفات اس کی زندگی کے اندر موجود ہو, وہ کیسے کس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور آج کے دور میں 1300 سال کے بعد اٹھ کر کے ایسی حرکت کرتا ہے تو سوائے اسی کے ہم اس کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں اور اس کی بدبختی اور تباہی اور بربادی کی دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت امت مسلمہ سو رہی ہے. ہمارے صاحب اقتدار لوگ اور صاحب اختیار لوگ جو کچھ کر سکتے تھے, جو کچھ بول سکتے تھے, جو بھی ایکشن لے سکتے تھے, وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں. اور ان کے لیے بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں خواب غفلت سے جگائے, انہیں دینی اہمیت نصیب فرمائے, انہیں دینی غیرت نصیب فرمائے. یہ دین کو کچھ سمجھنے والے ہوں گے, صرف مثالیں دے کر کام چلانے والے نہ ہوں. بس مثالیں دے کے کام چلنے کا ایسا ہوتا نہیں ہے, کر کے دکھانا پڑتا ہے. عملی طور پر حضرت العزیز رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھ کر, پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہی بات آ گئی کہ تعلیم اسلامی کو پڑھیں, اسلامی تاریخ اس کو پڑھیں, سیرت کو پڑھیں, صحابہ کے واقعات کو پڑھیں, انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں. قرآن اور کچھ نہیں چلے, کچھ نہیں کر سکتے. قرآن کو پڑھ لیں, قرآن کی تفسیر کو پڑھ لیں, قرآن کو سمجھیں. کم از کم اتنا تو ہر انسان کر سکتا ہے. ہر گھر کے اندر قرآن ہے, لینے کی ضرورت نہیں, گھر کے اندر مسجد میں آ جائیں. قرآن کے ساتھ زندگی کو اپنی مزین کریں, زندگی کو سنواریں. قرآن پڑھ کے, قرآن کو سمجھ کر زندگی کو سنواریں. علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں, ممبر و محراب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اللہ رب العزت ہمیں نیکی سمجھ نصیب فرمائے.